سنو واقعہ وہ صورت ہے جو ہمیں قیامت کے دن کی حقیقت اور انسان کے انجام کی تصویر دکھاتی ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں تکبر کرنے والوں اور حق پر جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل عزت اور کامیابی اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، نہ کہ دنیا کی عارضی شان و شوکت میں۔ آئیے ان آیات میں غور کرتے ہیں تاکہ اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ آیت 46، اور وہ بڑے بڑے گناہ پر اڑے رہتے تھے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ بائیں ہاتھ والے صرف گناہ کرتے ہی نہیں تھے بلکہ ان پر ضد بھی کرتے تھے۔ نصیحت سننے کے باوجود پلٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ چھوٹی موٹی لغزش تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اصل خطرہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو معمولی بنا لے، اس پر اڑ جائے اور توبہ کرنے کو اپنی کمزوری سمجھے۔ یہی ضد اور غرور ان کے لیے جہنم کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو، ورنہ ضد دل کو سخت کر دیتی ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جو بھی آج پلٹ آئے وہ دائیں ہاتھ والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ آیت 47، اور وہ کہا کرتے تھے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ آیت ہمیں بائیں ہاتھ والوں کے انکار اور مذاق کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ آخرت کے عقیدے کو ماننے کی بجائے سوالات اور طنز سے رد کر دیتے تھے۔ ان کا گمان تھا کہ مرنے کے بعد جب جسم بکھر کر خاک اور ہڈیوں کا ڈھیر بن جائے گا تو دوبارہ زندگی کیسے ممکن ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پہلی مرتبہ کچھ نہ ہونے کے باوجود پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، مگر یہ لوگ دنیا کے نشے اور گناہوں کی محبت میں ایسے سوال کرتے تھے تاکہ خود کو تسلی دے سکے کہ شاید آخرت کا کوئی وجود ہی نہیں۔ آیت 48، کیا ہمارے باپ دادا بھی زندہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ آیت بائیں ہاتھ والوں کے مزید انکار کو بیان کرتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے دوبارہ جی اٹھنے پر سوال اٹھاتے تھے بلکہ یہ بھی کہتے تھے کہ کیا ہمارے وہ باپ دادا جو صدیوں پہلے مٹی میں مل گئے تھے وہ بھی زندہ کیے جائیں گے۔ ان کا مقصد سچائی کو ماننا نہیں بلکہ مذاق اڑانا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ قیامت کا تصور محض ایک ڈراوا ہے، لیکن دراصل یہی سوال ان کی جہالت کو ظاہر کرتا ہے۔ جس رب نے ان کے باپ دادا کو پہلی بار زندگی بخشی، کیا وہ دوبارہ زندگی دینے پر قادر نہیں؟ آیت 49، اے نبی ان سے کہہ دو یقیناً اگلے اور پچھلے سب لوگ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ انکار کرنے والوں کو صاف صاف بتا دیں کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے گزرنے والے تمام لوگ اور تمہارے بعد آنے والے سب انسان ایک دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ اعلان ان کے تمام شکوک کو ختم کرتا ہے۔ آخرت کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو سب پر برابر لاگو ہوگی، چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، پہلے لوگ ہوں یا آخری، سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سب سے حساب ہوگا۔ آیت 50، یقیناً سب کے سب ایک مقررہ دن کے وقت پر ضرور جمع کیے جائیں گے۔ یہ آیت قیامت کے دن کی حتمی حقیقت بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ نہ صرف پہلوں کو بلکہ بعد کے سب لوگوں کو ایک مقررہ وقت پر ایک جگہ جمع کیا جائے گا۔ یہ دن اللہ کے علم میں طے شدہ ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا اور نہ ہی اس دن کی تاخیر ہوگی۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں چاہے کتنا ہی آزاد کیوں نہ سمجھ لے،
آخرکار ایک دن وہ اس بڑے اجتماع میں حاضر ہوگا. کوئی سفارش، کوئی طاقت، کوئی دولت اس دن فائدہ نہیں دے گی، صرف ایمان اور نیک عمل کام آئے گا. یہ سوچ دل کو بیدار کرتی ہے کہ زندگی کا اصل امتحان آخرت ہے. اگر ہم اپنے اعمال درست نہ کریں تو اس دن کی شرمندگی اور حسرت سے بچنا ممکن نہیں ہوگا. یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ دنیا کی عیش و عشرت اور تکبر انسان کو اندھی گلی میں لے جاتا ہے، جبکہ آخرت کی عزت صرف ایمان اور نیک عمل والوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو حق کو جھٹلاتے ہیں، بلکہ ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جو عاجزی، شکر اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. آئیے دعا کریں کہ ہمارا شمار ان خوش نصیبوں میں ہو جن کے لیے آخرت میں جنت کی خوشخبری ہے. شریعت یہ اللہ